حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرنا شروع کر دیں. کیا لگتا ہے اس مذہب کی آڑ میں آ کے, سیاست کو مذہب کی نفرت کی آڑ میں لا کے, کیا لگتا ہے ہندوستان ایک ترقی اور بلندی کی طرف چل سکتا ہے؟ ایک رپورٹر جیسے آپ رپورٹر ہیں, اسی طرح سے جے کے میڈیا کے ایک رپورٹر ہے آشیش کوہلی. میں خاص کر کے جموں کشمیر کی پولیس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز ایکٹیویٹیز دکھتی ہے تو ان لوگوں کو آپ راتوں رات اریسٹ کرتے ہو, لیکن جو لوگ جموں کشمیر کا یہ پرامن بھائی چارہ جو چل رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور وہ بھی ایک میڈیا پرسن جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں, اس نے اپنے سائٹ پہ لکھا کہ آئی اسٹینڈ ود نپور شرما. افسوس کا مقام ہے جموں کشمیر کی پولیس سوئی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو, ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے, اور جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ پبلک کو میسیج کیا دینا چاہتے ہیں, اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. جو پہلی سرکاروں نے لوگوں غریب لوگ عوام کو جو ہے دبایا, اور بی جے پی کو ساتھ دیا تھا لوگوں نے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے, لیکن وہ نفرت کے سوا, مندر اور مسجد کی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. میرے پڑوس میں ہندو, میرے پڑوس میں مندر ہے, اس کو آپ بھی جانتے ہو. ہم کبھی لڑے نہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی لڑا رہا ہے وہ وقت کی حکومت, ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھو, ان کے منتریوں کے اسٹیٹمنٹ دیکھو, جو کسی مرڈرر کو ضمانت پہ لا کے اس کو ہار ڈالتے ہیں, اس سے آپ ایکسپیکٹیشن کیا کر سکتے ہو اس حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راجہ شکیل, آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائم. ناظرین, آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اندر اس وقت ہر جگہ, چاہے آپ ٹویٹر کی بات کریں, فیس بک کی بات کریں یا یوٹیوب کی بات کریں, ہر جگہ جو ہے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر مندروں کی توڑ پھوڑ, اور کہیں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گستاخیاں. اگر دیکھا جائے تو جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا, اس ہندوستان کے اوپر آج ایک ملک نہیں بلکہ 10 سے 15 جو باہر کے ممالک ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں, مختلف طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں. کیوں؟ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آئی ہے تب سے مذہب کو لے کے, ہندو مسلم کو لے کے ایک بڑا وواد بن چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں مسجدوں کو لے کے وواد چل رہے ہیں, تو کہیں آپسی بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اسی موضوع پر ہمارے ساتھ یوتھ لیڈر جو محمد الطاف صاحب جڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ آخر جس ہندوستان میں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں, اس ہندوستان کے اندر آج ہر انسان تذبذب میں کیوں ہے, ہر انسان جو ہے نفرت میں کیوں بٹ رہا ہے, اس نفرت کی آگ میں ببولا کیوں ہوتا جا رہا ہے. بہرحال سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے چناب ٹائم میں. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, جس ہندوستان کو آپسی بھائی چارے اور یعنی انصاف اور اتحاد کے طور پر مانا جاتا تھا, وہ ہندوستان آج بٹ رہا ہے, نفرت کی آگ میں جو ہے جل رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے شکیل صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہاں 2014 کے بعد جب سے سرکار تبدیل ہو گئی ہے پورے ہندوستان کے اندر, تو ہمیشہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کیا, ہم نے ٹی وی ڈیبیٹس میں کیا, ہم نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک ہی ڈیبیٹ دیکھی ہے, ہندو اور مسلم کی, مذہب کی بنیاد پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو نیشنل ٹی وی چینلز پہ لوگ بیٹھے ہیں, سب سے زیادہ ہندوستان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی وہ لوگ چلا رہے ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا, کوئی بھی ایپیسوڈ ہم نے دیکھا شام کو, جب بھی ہم گھروں میں ٹی وی کھولتے ہیں تو ہم نے آج تک چینل ہو, کوئی بھی چینل ہو, نیشنل چینل, ہم نے وہاں یہی دیکھا, ہندو اور مسلمان کو ڈیبیٹ اور لڑایا جاتا ہے آپس میں. بالکل ہم نے دیکھا ہے, لڑایا جاتا ہے. اسی طرح سے ان چیزوں پہ پچھلے 8 سال سے ابھی تک کنٹرول نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ, وقت کی حکومت ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے. تو آج یہاں تک بات پہنچی. ابھی پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ آیا نپور شرما کا, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی.
ان کے خلاف FIR تب ہو گئی جب گلف کنٹریوں نے بائیکاٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہندوستان، پورے ہندوستان کا، اس کے بعد ان کے اوپر FIR کرتی ہے، لیکن ابھی تک وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر میں ایک صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا، اگر اس کی جگہ کسی مسلم کمیونٹی کے کسی بھی شخص نے اگر کوئی غلط بات لکھی ہوتی سوشل میڈیا پہ تو اس کو آتنکوادی قرار دیا ہوتا۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس پیمانہ کون سا ہے، کس پیمانے سے ہم کو یہ ماپتے ہیں کہ ملٹنٹ کون ہے، ٹیررسٹ کون ہے اور صحیح لوگ کون ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک ان کو اریسٹ نہیں کیا ہے۔ ہماری مانگ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ ان کے ساتھ سٹینڈ کیا ہوا کشتواڑ سے 2-4 لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا سوشل میڈیا پہ، انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رپورٹر، جیسے آپ رپورٹر ہیں، اسی طرح سے JK میڈیا کے ایک رپورٹر ہے آشیش کوہلی۔ میں خاص کر کے جموں کشمیر کی پولیس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز ایکٹیویٹیز دکھتی ہے تو ان لوگوں کو آپ راتوں رات اریسٹ کرتے ہو، لیکن جو لوگ جموں کشمیر کا یہ پرامن بھائی چارہ جو چل رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور وہ بھی ایک میڈیا پرسن جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، اس نے اپنے سائٹ پہ لکھا کہ آئی اسٹینڈ ود نپور شرما۔ افسوس کا مقام ہے جموں کشمیر کی پولیس سوئی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کے خلاف FIR ہو، ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے، اور جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ پبلک کو میسیج کیا دینا چاہتے ہیں، اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگر آج ہم نے 2014 سے آج تک دیکھا، اگر ہم پانی کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں تو ہم پہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، آپ نہ جانے آپ پاکستانی ہیں، آپ دیش دروہی ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس جگہ پہ ہمیں لا کے کھڑا کیا ہے۔ ایک کمیونٹی کو پورے نیشنل میڈیا پہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، وہ چیز کسی کو دکھتی نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کو دکھتی نہیں ہے، پولیس کو دکھتی نہیں ہے۔ یہاں جو بھارتیہ جنتا پارٹی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور کشمیریت کو ساتھ لے کے چلنے والی، ان کا پیمانہ دیکھ کے ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ہم پیچھے بھی یہاں سرکاریں رہی ہیں، انہوں نے بھی یہاں کام کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر کوئی کسی آفس میں بات کرنے بھی جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے FIR کی دھمکی دی جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے جموں کشمیر کی پولیس نااہل ہے یہاں پہ، انہوں نے آج تک اور ابھی تک آشیش کوہلی جیسے ایولز کو، جو ایلیمنٹس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا ہے، جو پورے ماحول کو، جموں کشمیر کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جن کو پورے لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو لوگ سب دیکھتے ہیں، اور اگر وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر FIR کس کے خلاف کاٹنی ہے انہوں نے؟ اس کی جگہ اگر میں صاف لفظوں میں کہوں گا، اس کی جگہ اگر کوئی مسلم کمیونٹی کا بندہ ہوتا اور ہماری ہندو برادری کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا، اسے پورے جموں کشمیر کی پولیس الرٹ ہو کے اسے اریسٹ کیا ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی کون سا پیمانہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر آشیش کوہلی جیسا بندہ، وہ بھی رپورٹر، میں اس کو نالائق رپورٹر، اور میں اس کو کہوں گا وہ BJP سپانسرڈ ہے، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے، اگر اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں یہاں پہ پھر ماحول خراب کرنا، دنگے فساد کروانا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ایڈمنسٹریشن سے، صاحب آپ کو میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا، جس طرح سے جس سرکار کو پورے ہندوستان کے لوگوں نے چن کے بنایا تھا ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور وہی انہی کے جو لیڈرز عام ٹی وی ڈیبیٹ پہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں، کیا لگتا ہے اس مذہب کی آڑ میں آ کے، سیاست کو مذہب کی نفرت کی آڑ میں لا کے، کیا لگتا ہے ہندوستان ایک ترقی اور بلندی کی طرح چل سکتا ہے؟ میں آپ کو صاف بتا دوں، BJP کا جتنا بھی ہم نے آج تک روڈ میپ، ان کے پاس ڈیولپمنٹل روڈ میپ کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی روڈ میپ ہے، ہندو اور مسلمانوں کو کیسے لڑانا ہے۔ یہاں ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں، میرے پڑوس میں ہندو، میرے پڑوس میں مندر ہے، اس کو آپ بھی جانتے ہو، ہم کبھی لڑے نہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی لڑا رہا ہے، وہ وقت کی حکومت، ان کے سٹیٹمنٹ دیکھو، ان کے منتریوں کے سٹیٹمنٹ دیکھو، جو کسی مرڈرر کو ضمانت پہ لا کے اس کو ہار ڈالتے ہیں، اس سے آپ ایکسپیکٹیشن کیا کر سکتے ہو اس حکومت سے؟ ایک کیبنٹ منتری
हार डालता है उन लोगों को जिन्होंने किसी की लिंचिंग की थी। उन लोगों से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो हिंदुस्तान को किसी बुलंदियों पे, वो तो हिंदुस्तान को डिवाइड कर रहे हैं, 2-3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। अगर आज वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कल को वो हिंदू कम्युनिटी को भी लोअर कास्ट हायर कास्ट इनमें डिवाइड करेंगे। ये उनका काम सिर्फ वो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी चलाई इन्होंने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मैं आपको कहूँ, यहाँ अभी भद्रवा में एक मंदिर पे कुछ मसला हुआ, उनकी मंदिर की तोड़ फोड़ की गई, दरवाज़ा तोड़ा गया, वहाँ पे वो जो संदूक होता है उसको तोड़ा गया। हम कंडेम करते हैं, ये ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। इबादत गाहें सबकी बराबर हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी जो भी जिस मज़हब का है, जैसे वो अपने मज़हब को करते हैं, उनकी तो सबको इज्जत करनी चाहिए। हम कंडम करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूँगा, मैं खासकर एसएसपी डोडा से कहूँगा, इसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, ताकि हम जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक प्लेटफार्म पे रह रहे हैं, एक गाँव में रह रहे हैं, एक बस्तियों में रह रहे हैं, ताकि हमारे आपस में कोई रंजिश ना बढ़े, उसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। और साथ में मैं लास्ट मैसेज देना चाहूँगा, चनाब वैली की जो लीडरशिप है, चाहे उसमें सरूड़ी साहब हैं, चाहे उसमें सिजाद किचलू साहब हैं, चाहे उसमें मजीद वानी साहब हैं, चाहे फिरदौस टाक हैं, जो भी यहाँ के लीडर्स बने हैं, मैं उनको कहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई गुस्ताखी करता है तो हम बाहर नहीं निकलते हैं, फिर कब निकलना है आप लोगों ने बाहर? आप फिर किसको लीड करने जा रहे हो? किस कौम को आप लीड करोगे? आपको उसके बाद भी इलेक्शन के लिए भी अपने बंद कमरों में बैठना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है ठाठरी के जामिया मस्जिद के इमाम साहब से, लीडर वो है हमारे आज की डेट में, हम उनके पीछे खड़े हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ यहाँ एहतजाज करेंगे। वो कॉल करें, यहाँ की कमेटी कॉल करे। और मैं कहता हूँ हर जामिया मस्जिद के इमाम साहब को रिक्वेस्ट है, इस मसले पे अगर हम बाहर नहीं निकले भाई, कल तुम्हारे नस्लों का फ्यूचर क्या होगा? अरे तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो, तुम घबरा रहे हो, अपना हक नहीं मांग सकते हो, अपने हक पे बात नहीं कर सकते हो, फिर हमारा यहाँ जीने का भी कोई हक नहीं है। और हमारी लीडरशिप को यहाँ पे हम पे कोई हक नहीं है बात करने का, क्योंकि यहाँ अगर वो लीडर बाहर निकलते जो पिछले सदियों से यहाँ पे लीड कर रहे थे, एमएलएज थे, मंत्री थे, उनकी बात का मायना होता है, उनकी बात को नोटिस किया जाता है। लेकिन अफसोस से शर्म है उन लोगों के लिए, वो अपनी गुफाओं में बैठे हैं, एसी रूम्स में बैठे हैं। मेरा मैसेज है उनके लिए, कम से कम अगर लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए नहीं निकलते हो, लेकिन आज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम पूरे वर्ल्ड के मुसलमान फॉलो करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करें तो हम बाहर ना निकलें, उससे बेहतर है हमें कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, जिनका कहना है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं भी इस प्लेटफार्म से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मज़हब को लेके सियासत हो, और ख़ास करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज अगर चुनी हुई पार्टी को, जो पार्टी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है, उनका कोई भी लीडर उठ के ये कह देता है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और सरासर जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है कमज़ोरी है। ये हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है, ये हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क था और हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क रहेगा। लेकिन जो कुछ बीच में ये जो अनासर पसंद लोग आके आपस में सियासत करने के लिए, अपनी सियासत के लिए मज़हब को आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इनकी ज़बानी जैसे सुना कि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ रिपोर्टर जो हैं, अपने आप को डोगरा रिपोर्टर कहते हैं, आशीष कोहली, जिसकी आवाज़ को पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सुनते हैं और उन पे भरोसा भी करते हैं, और वो भी अगर
ایک پارٹی خصوصاً ایک پارٹی جو پارٹی کی اس پارٹی کے لیڈر کے سپورٹ میں جائیں اور یہ کہیں کہ آئی اسٹینڈ ود نپور شرما جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کا ساتھ دیں، وہ رپورٹر نہیں بلکہ بی جے پی کا چنا ہوا جو جاسوس ہے، میں اس کو جاسوس کہوں گا۔ کیوں؟ اس پہ پورے لوگ اس کو غریب عوام کا بھروسہ ہے اس پہ، اور وہ جو کہے گا کہ آئی اسٹینڈ ود نپور شرما، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔ جناب ٹائم کی طرف سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میڈیا پرسن نہیں ہو، آپ چنے ہوئے بی جے پی کے جو ہے چمچے ہو، جو اسٹینڈ بی جے پی کے کسی لیڈر رہے ہو۔ بی جے پی کے خلاف ہم بولتے رہیں گے کیونکہ اقتدار میں بی جے پی ہے۔ بی جے پی کو یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی غریب عوام نے چنا ہے، ووٹ دیا ہے اور ووٹ دے کے اقتدار میں لایا ہے، ان دنگوں کے لیے نہیں لایا ہے۔ بی جے پی کو اقتدار ڈیولپمنٹ کے لیے لایا ہے، انصاف کے لیے لایا ہوا تھا۔ جو پہلی سرکاروں نے غریب عوام کو جو ہے دبایا، اور بی جے پی کو ساتھ دیا تھا لوگوں نے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، لیکن وہ نفرت کے سوا، مندر اور مسجد کی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو بھدرواہ میں جس بھدرواہ میں ہر مذہب کے لوگ آپس میں محبت، ایک جگہ مندر اور دوسری جگہ مسجد کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر کچھ عناصر پسند لوگ جو ہیں انہوں نے زہر اگل کے ایک مندر جو واسوکی ناگ مندر ہے وہاں پہ جا کر توڑ پھوڑ کی۔ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جنہوں نے بھی وہ کام کیا ہے، اس مندر کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ اور میں ڈی سی صاحب سے، ڈی سی ڈوڈا سے، ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم صاحب سے یہ گزارش کروں گا، جو بہت ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو عناصر پسند لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہندو مسلم کو اس وقت لڑا رہے ہیں، ہندو مسلم کے بھائی چارے کو اس وقت توڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے دا چناب ٹائم کے ساتھ بنے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، کیمرہ مین طاہر کے ساتھ، خدا حافظ۔